بقرعید میں مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور ان کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ تم کو ایک سمجھدار بیٹے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، سمجھدار بیٹا ہونے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ تو جب وہ بڑے ہی منتوں اور مرادوں دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک صاحبزادہ جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دھیرے دھیرے جب عمر کو پہنچنے لگے، عمر بڑھنے لگی، تو جیسے ہی آپ کی عمر 8 اور 9 سال کے قریب ہوئی اور یہ قریب تھا کہ آپ جوانی کی سیڑھیوں پر چڑھتے، بچپن کی حالت سے عمر سے گزر کر جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھتے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم جو کہ اللہ کے خلیل ہیں، نبی ہیں، ان پر امتحان ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو نہ خرچ کر دو جن سے تم کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی طلب کی کہ اے میرے نبی خلیل قربانی کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اگلے دن 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اگلے دن پھر ایک خواب دیکھا، اگلی شب پھر ایک خواب آیا کہ اور قربانی کرو، تو انہوں نے پھر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر تیسری شب میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ قربانی مانگی جا رہی ہے، پھر انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 300 اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنے بیٹی کی قربانی کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، ایگری ہو گئے، کہ مجھے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور رسی اور چھری لے کر اس مقام کی طرف جہاں قربانی کرنا تھی اس مقام کی طرف روا دوا ہو گئے، چلنے لگے، جانے لگے۔ اور حضرت ہاجرہ سے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سائرہ، تو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب اس جنگل میں منزل مقصود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو وہاں کی ایک عجیب کہانی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ ہمارے والد ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسماعیل نے پریشان دیکھا تو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگے کہ بابا جان آپ پریشان کیوں نظر آتے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور واقعی اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھے قربان کریں اللہ کے راستے میں، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ مجھے قربان کر دیجئے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ مجھ سے جدا ہوں گے تو اللہ مل جائے گا، آپ سے بہتر اللہ ہے، مجھے اللہ مل جائے گا، اور یہ دنیا مجھ سے چھوٹے گی تو مجھے جنت مل جائے گی، اور دنیا سے بہتر جنت ہے، اس لیے آپ پریشان بالکل مت ہوئیے اور آپ میری قربانی دے دیجئے۔ تو یہ جو اللہ نے بشارت دی تھی نا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اے میرے نبی ابراہیم آپ کو بشارت دی جا رہی ہے سمجھدار بیٹے کی، جبکہ انہوں نے دعا کیا کی تھی رب حب لی من الصالحین، مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھدار بیٹے کی بشارت دی کہ جب سمجھدار ہوگا تو وہ عقل مند بھی ہوگا، سمجھدار بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا۔ تو یہ ذہانت والا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا، ہاتھ پاؤں باندھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی فرمایا تھا کہ میرے بابا جان میرے ہاتھوں کو باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب چھری چلے میرے گردن پر تو ہاتھ اور پاؤں کہیں میں ادھر ادھر ماروں پٹخوں تو جس کی وجہ سے میرا ہاتھ یا پیر آپ کو نہ لگ جائے، اس لیے میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے بابا جان میرے ہاتھ اور پیر کو کھول دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیوں کھولنے کو کیوں کہہ رہے ہو، ابھی بندھوایا، اب کھلوانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ 9 سال کا بچہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جان آپ میرے ہاتھ اور پیر کو کھول دیجئے، کل اللہ کے حضور جب میں حاضر ہوں گا اور میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے اسماعیل میرے راستے میں قربان ہونے کے لیے تم نے ہاتھ اور پیر بندھوائے تھے، تم خوش ہو کر قربان نہیں ہوئے تھے، میں خوشی خوشی اللہ کے امر کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ اور پاؤں کو اپنے کھلوا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، اتنی تیز وہ چھری تھی کہ تیز چھری جب چلائی ہے گردن پر تو گردن نہیں کٹی۔ تو بیٹے نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے، اتنے سمجھدار اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان آپ چھری کو جو چلا رہے ہیں
تو شاید آپ کے دل میں ترس آ رہا ہے، آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے اور مجھے پٹ لٹا دیجئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو پٹ لٹا دیا، لیکن پھر بھی چھری نے اپنا کام نہیں کیا، چھری نہیں چلی، چھری نے نہیں کاٹا۔ تو بیٹے نے کہا اے میرے بابا جان، آپ چھری کی نوک میری گردن کے اندر کسکے سے گھسو دیجئے، میری گردن میں اس نوک کو کسکے سے داخل کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا بھی کیا، لیکن چھری نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے چھری کو جو پھینکا ہے، تاریخ میں آتا ہے وہ چھری جا کر جس پتھر پہ گری اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنی دھار تھی اس چھری میں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹا اس چھری نے۔ چھری سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے خلیل، اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ 1 مرتبہ کہتے ہیں کاٹ، میرا اللہ مجھ سے 70 مرتبہ کہتا ہے کہ مت کاٹ، تو میں کیسے کاٹ دوں جب میرا اللہ مجھے منع کر رہا ہے، میرے اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو چھری کے اندر طاقت نہیں ہے، چھری بھی جب ہی کاٹ سکتی ہے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، یا تاریخ میں آتا ہے کہ اس پٹی کو اپنے آنکھوں سے ہٹایا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ تو اس وقت سے یہ قربانی لاگو ہو گئی ان لوگوں پر جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، اللہ کے پاس نہ جانور کا خون جاتا ہے نہ اس کا گوشت جاتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو اس بندے کا تقوی جاتا ہے جو بندہ قربانی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے سجدہ بھی کرے، جانی مالی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی عبادت، مالی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دینا، قربانی پیش کرنا، یہ قربانی بھی انسان دے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمی کریمی کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام پر چھری کو نہیں چلنے دیا۔ تو یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا دھرم ہے جو جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیتا ہے؟ بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور لوگوں کی جانوں کو بخشا ہے، یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل جاتی تو پھر یہی تاریخ ہو جاتی، اور اسی طرح سے لوگ پھر اپنے بچوں کو ذبح کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو بچایا ہے، انسان کو بچایا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام پر چھری کو نہیں چلنے دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، اس کو لوگ الٹا سمجھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر سے اس چھری کو چلنے سے منع کر دیا، نہیں چلایا، لیکن اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبے پر چھری چلائی، اور یہ انسان کے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ قربانی کرے تاکہ اس سے غریبوں کا پیٹ بھی بھر سکے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ بھی پہنچ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس لیے اس قربانی کو واجب کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور کو ذبح کریں نا تو چھری اتنی تیز ہونا چاہیے کہ ایک بار میں اس کی گردن کٹ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کہیں چھری کھٹل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی چھری کھٹل ہوگی تو اسلام کی نظر میں آپ پھر بہت بڑے ظالم کہلائے جائیں گے۔ اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جس سے جانور آپ ذبح کریں وہ کھٹل نہیں ہونی چاہیے، ایک دم بڑی دھار والی چھری ہونا چاہیے تاکہ ایک بار میں اس کی روح نکل جائے، ایک بار میں جانور ختم ہو جائے، ایک بار میں ذبح ہو جائے۔ تو اسلام یہاں تک خیال کرتا ہے کہ آپ اگر کوئی قصائی کھٹل چھری سے جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اسلام اتنا زیادہ رحم والا ہے، اسلام اتنا زیادہ رحم کرنے کو سکھاتا ہے، اور یہاں تک اسلام بتاتا ہے کہ جانور کو بھی اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کو تیز دھار والی چھری سے ذبح کیا جائے۔ اگر آپ کسی موذی جانور کو مار رہے ہیں، سانپ بچھو کو بھی مار رہے ہیں، تو ایک بار میں اس کو مار دو تو تاکہ 100 نیکیاں بھی ملیں گی اور اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اسلام تو ان موذی جانوروں کے ساتھ اتنا زیادہ رحیمانہ سلوک آپ کو کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اسلام کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ اسلام کو لوگ سمجھنے کے لیے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بھائی اسلام کو دیکھنے کے لیے ہمیں اسلام پڑھنا پڑے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا پڑے گی، جب ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کے معنی ہی ہے سلامتی۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ سلامتی۔ تو اسلام کا معنی ہی امن و امان ہے، اسلام کا معنی ہی ہے سلامتی، اسلام کا معنی ہی ہے امن و امان کا پیغام دینا۔